أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال یہ ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال یعنی اچھے اعمال اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کیے ہیں، رفاہی امور کو فائدے کے کام، تو وہ سارے کے سارے ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی مثال ایسے ہے کہ کرماد راکھ پڑی ہوئی ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سخت تند اور طوفان والے دن ہوا اس ساری کی ساری راکھ کو اڑا کر لے جائے، کچھ بچتا ہے نہیں، اس لیے کہ وہ جو راکھ پڑی تھی اگرچہ خوبصورت شکل بنا کر بھی کیوں نہ پڑی ہو، لیکن اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو اسی طرح وہ ساری کی ساری صفائی کر کے لے جاتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ کفار بھی جب انہوں نے بنیاد ہی اپنی مضبوط نہیں بنائی، بنیاد فطرت، بنیاد توحید، اللہ کے حوالے اپنے اعمال کی ہی نہیں ہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، بنیادوں کا انکار کرتے رہے، تو پھر جب ان کے اعمال بظاہر جتنے بھی خوبصورت ہوں وہ بغیر حفاظت کے پڑے ہوئے ہیں، ہوا کفر کی آتی ہے، شرک کی آتی ہے، طوفان شرک کا آتا ہے تو سب کچھ اڑا کر لے جاتا ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمایا تھا اس پر ذرا بھی ان کو قدرت نہیں ہے، خواہ مخواہ انہوں نے مشکلیں نبھائیں، خواہ مخواہ انہوں نے تکالیف اٹھائی، کوئی فائدہ نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں اصل دور کی گمراہی یہی ہے، ایک گمراہی ہے اور دوسری بہت دور پڑی ہوئی ہے، خیر سے بہت دور ہے۔ دن قیامت یہی منظر ہوگا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 23 میں ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، آ گئے ہم اِلیٰ مَا عَمِلُوا، ان اعمال کی طرف جنہوں نے ان لوگوں نے کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو وہ راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں بھی ہے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال یہ ہے جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے، ایک ہوا کی طرح ہے ان کی مثال، فیہا سر، اور سخت سردی ہو، ہوا ہو، ہوا کے اندر سخت سردی، سخت سردی، تو اصابت حرث قوم، تو وہ جب ہوا کسی قوم کی کھیتی پر گزرتی ہے، جس کھیتی والوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیج دیں تو ساری کی ساری کھیتی ان کی ختم ہو کر رہ جائے، ٹوٹ کر رہ جائے، سوکھ کر برف کی طرح بن کر اکڑ کر ٹوٹ جاتی ہے، فَأَهْلَكَتْهُ، ہوا اسے توڑ ڈالتی ہے، ساری کی ساری کھیتی یوں بھوسا بن کر پڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے مثال بھی اعمال کی ہے کہ ساری کی ساری کھیتی ان کی جل کر ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ شرک اگر خفی شرک ہو، چھوٹا شرک ریاکاری والا، تو اس شرک کی مثال بھی یہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا۔
اے ایمان والو تم خیال کرنا اپنے اعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرنا، بالمن والاذی، احسان جتلا کر یا کوئی تکلیف دے کر، کسی پر صدقہ کر کے کوئی احسان جتلا دیا یا کوئی تکلیف دے دی تو یوں نہ کرنا، کالذی ينفق مالہ، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور اس کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک ایسا پتھر پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر پھسلن سی ہوتی ہے، یعنی صاف شفاف پتھر ہوتا ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر گرد آ جائے تو فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کو تیز بارش پہنچے تو بالکل اس کو صاف شفاف اور چٹیل بنا دے گی، اس کے اوپر کوئی مٹی باقی رہے گی۔ تو اسی طرح جتنا بھی کما رہے ہیں، یہ جو ریا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، یا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر خرچ کر رہا ہوتا ہے، ان ساروں کی مثال ایسی ہے کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا اس پر ذرا بھی قادر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے راہیں بند کر دیتا ہے، ان کی راہیں ان کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کی بنیاد جو اسی طرح ہے، بنیاد جو غلط ہے۔ اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی لأعمال الکفار الذین عبدوا مع اللہ غیرہ وکذبوا رسلہ، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے کفر کے ساتھ ایسے اعمال کیے، پھر وہ کیا کہ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی عبادت میں شریک کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، وَبَنَوْا أَعْمَالَهُمْ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ صَحِيحٍ، اور اپنے اعمال کو کسی صحیح بنیاد پر انہوں نے کھڑا نہیں کیا۔ تو جب ایک اللہ کا انکار کریں گے تو پھر اس وقت اللہ فرمائیں گے جس کے لیے کام کیے تھے جاؤ اسی سے لے لو۔ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے اسی طرح، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام مشرکین کے شریک بنائے ہوں کہ شرک سے میں بے پرواہ ہوں، مجھے کوئی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں نا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر اس نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا ہے، پھر میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ پھر انہی سے جا کر بدلہ لو جن کے لیے تم نے یہ سارے کام کیے تھے، وما علینا الا البلاغ۔